لن يصلح آخر هذه الامة الا بما صلح به اولها، اس امت کے آخری حصے کی، آخری حصہ کون سا ہوگا؟ خلافت علی منہاج النبوہ، آخری حصے کی اصلاح ہرگز نہیں ہو سکے گی مگر اسی طریق پر جس طریق پر کہ پہلے حصے کی اصلاح ہوئی تھی، طریق محمدی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم جب دیکھتے ہیں محمد کا نقشہ مکے میں صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ نبی تھا یا نہیں تھا یہ تو علیحدہ ہے، لیکن نبیوں کا سا نقشہ ہے، درویشی ہے، لوگ گالیاں دے رہے ہیں، کوئی پاگل کہہ رہا ہے، وہ دعائیں دے رہے ہیں، پتھراؤ کیا جا رہا ہے، وہ پھر بھی بد دعا نہیں دیتے، درویشی، دعوت، تبلیغ، جیسے مسیح کبھی وہاں گئے واز کر رہے ہیں، کبھی وہاں گئے واز کر رہے ہیں، کبھی وہاں گئے واز کر رہے ہیں، ایسے حضور اسٹریٹ پریچنگ بھی کر رہے ہیں، جو میلے ہوتے تھے، بازار لگتے تھے، ان میں جا کے تبلیغ کرتے تھے، تقریریں کرتے تھے۔ تو یہ نقشہ تو ہے، نقشہ یہ تو ہے، وہ تھے یا نہیں تھے اس کو چھوڑ دو، لیکن یہ نقشہ جو ہے نبیوں کا ہے۔ بٹ ہیئر ہی فیلڈ، اور ان کے کہنے کے مطابق ہی ہیڈ ٹو رن اوے، ٹو فلی۔ They call it the flight to مدینہ، ہجرت نہیں کہتے وہ، فلائٹ، فرار۔ لیکن اب مدینے میں جا کر تو ایبسلیوٹلی نیو محمد comes in our eyes. He is the commander of army, he is a statesman, he is the ruler of a government, he is a statesman. There he succeeded. Muhammad failed as a prophet but succeeded as a statesman. چنانچہ اسی کو، اس تضاد کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے منٹگومری واٹ، پروفیسر منٹگومری واٹ، اس نے 2 کتابیں لکھی سیرت پر، محمد ایٹ مکہ، محمد ایٹ مدینہ، ٹو ہائی لائٹ دی ڈفرنس، دی کنٹرڈکشن۔ اور محمد ایٹ مدینہ کے اندر اس نے جتنے بھی ہو سکتے تھے تعریف کے کلمات، تعریف کے اوصاف اور ان کی سپرلیٹو ڈگریز استعمال کر لی، معاملہ فہمی، دور اندیشی، انسان شناسی، موقع شناسی، ہر شے کے اعتبار سے محمد بہت ٹاپ پر، بہت ٹاپ پر۔ کتنی بڑی بات کی جاتے ہی یہودیوں کو جکڑ لیا ایک معاہدے کے اندر، میثاق مدینہ کے اندر، تو اس کی ساری تعریف کرتے، اس لیے مسلمان بھی دھوکہ کھاتے کہ یہ تو حضور کا بہت تعریف کرنے والا ہے۔ جنرل ضیاء الحق صاحب نے ہمارے ہاں جب سیرت کے جلسے شروع کیے تھے تو جو مرکزی جلسہ سیرت کا اسلام آباد میں شروع کیا تھا، اس میں اس کو بلایا تھا ایز اے اسپیکر، حالانکہ وہ اصل میں 2 کتابوں کے ذریعے یہ کنٹرڈکشن کو ہائی لائٹ کر رہا ہے کہ محمد مدینے والا کچھ اور ہے، مکے والا کچھ اور ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہرحال میں نے اس میں استضاد کو رفع کیا ہے کہ یہ ایک ریولوشنری پروسیس کے مختلف تقاضے ہیں، مختلف سٹیجز ہیں، اور ان کے اندر بڑی حکمت ہے۔ اب میں آخر میں علامہ اقبال کے 2 شعر جو ہیں میتھڈالوجی آف محمد کو جس نے سمرائز کر دیا ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا ایک مکالمہ نقل کرتے ہیں، کس کیفیت میں ہوں گے، کیا کس عالم میں ہوں گے جب یہ شعر کہے، گفتند جہان ماں آیا بے تمہیں سازد، اللہ نے مجھ سے کہا ہے اقبال ہم نے تمہیں جس دنیا میں بھیجا ہے وہ تمہیں اچھی لگی، اچھی ہے، سازگار ہے تمہارے لیے، گفتم کے نمی سازد۔ میں نے کہا نہیں، مجھے پسند نہیں، یہ تو ریپریسو ہے، یہ ایکسپلائٹیٹو ہے۔ ایک اور شعر ہے ان کا اردو کا، تو قادر و عادل ہے مگر تیرے جہاں میں ہے تلخ بہت بندہ مزدور کے اوقات، تو مجھے تو پسند نہیں ہے یہ دنیا، گفتم کے نمی سازد، گفتند کے برہم زن، تو اچھا توڑ دو اس کو، پھوڑ دو، ختم کر دو اس کو، اور کیسے کرو؟ 2 مصروں میں، با نشہ درویشی در ساز و دمادم زن۔ پہلا مرحلہ درویشی کا ہے، دعوت کا ہے، تبلیغ کا ہے، تمہیں جو کہا جائے، پاگل کہا جائے، مجنون کہا جائے، شاعر کہا جائے، ساحر کہا جائے، مسحور سنو اور برداشت کرو، برداشت۔ مار کھانی پڑتی ہے، کھاؤ، پتھراؤ ہوتا ہے، سہو اپنے جسم اتھر پر، بانشہ درویشی در ساز و دمادم، بدھ مت کے بھکشو بن جاؤ، لیکن چوں پختہ شوی،
جب پختہ ہو جاؤ، تیار ہو جاؤ، معتدب تعداد میں لوگ تمہیں مل جائیں، وہ منظم ہوں، وہ سم و طاعت کی پابندی کرتے ہوں، وہ اپنے وجود پر اپنے گھر میں اسلام نافذ کر چکے ہوں، اگر یہ طاقت حاصل ہو جائے، جو پختہ شوی خود را بر سلطنت جم زن، تو اپنے آپ کو سلطنت جم کے ساتھ ٹکرا دو۔ یہ پروسیس ہے مدینے کا، پہلا مصرع ہے مکے کا، با نشہ درویشی در ساز و دمادم زن، کرو محنت درویشی کے ساتھ کیے جاؤ for 13 long years it was درویشی۔ صحابہ کو منع کر دیا گیا تھا، تم کوئی جواب نہیں دو گے، no retaliation, no raising of hands even in self defense۔ با نشہ درویشی در ساز و دمادم زن، چون پختہ شوی خود را بر سلطنت جم زن۔ اب تمہیں اس اللہ کی حکومت قائم کرنی ہے، سلطنت جم سے ٹکرا جاؤ، توڑ پھوڑ دو، برہم زن، توڑ پھوڑ کر رکھ دو اس غلط نظام کو۔ یہ ہے طریق محمدی 2 مصرعوں کے اندر۔